مولانا کا اصل رول فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے امن کی باتیں کی، لوگوں کو امن سکھایا، مگر اصل حیثیت یہ ہے کہ آپ امن کے ایک آرکیٹیکٹ تھے۔ مولانا کہتے ہیں کہ پیسفل مائنڈ، پرسکون دماغ جو کہ سیلف کنٹرول کے ذریعے سے حاصل ہوگا، وہ پیس کی یعنی ایک اہم یونٹ ہے۔ اگلے سیشن میں سب سے پہلے ہمارے گیسٹ اسپیکر ہوں گے مفتی محمد اطہر شمسی صاحب، جو کیرانہ سے تشریف فرما ہیں۔ آپ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ فاؤنڈنگ ڈائریکٹر القرآن اکیڈمی ہیں۔ آپ نے بیرون ملک کے متعدد رسالوں میں بھی مضامین لکھے ہیں۔ تعلیمی میدان میں بالخصوص قرآنی تعلیم کے آپ ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد۔ میری گفتگو کا عنوان ہے مولانا وحید الدین خان کا لٹریچر اور تصور امن۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مولانا وحید الدین خان کا لٹریچر وہ صرف ایک امن کا لٹریچر ہے جو امن اور پیس کو پروموٹ کرتا ہے، اور مولانا وحید الدین خان ہی از این ایمبیسڈر آف پیس۔ یہ بات بالکل درست ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بات کمپلیٹ نہیں ہے۔ جب ہم مولانا کے لٹریچر کو صرف لٹریچر آف پیس تک محدود کر دیتے ہیں اور مولانا کی شخصیت کو ایمبیسڈر آف پیس کے طور پر ہی محدود کر دیتے ہیں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک سلوگن، ایک سسٹم کو سلوگن میں ریڈیوس کر دیا ہے۔ مولانا کا اصل رول فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے امن کی باتیں کی، لوگوں کو امن سکھایا، نہیں، بلکہ مولانا کا اصل رول یہ ہے کہ مولانا نے امن کی آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی، اینتھروپولوجی سمیت امن کے ایک مکمل سسٹم کو ڈیزائن کیا۔ مولانا کے لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے امن کا ایک مکمل آرکیٹیکچر برآمد ہوتا ہے۔ دیکھیے، آرکیٹیکٹ اور عام پریچر، امن کے پریچر، اس میں ایک بڑا فرق ہے۔ یہ بالکل ایسی طریقے سے ہے کہ جیسے کوئی شخص یہ کہہ ڈرائیو سیفلی، بھائی ذرا ڈرائیونگ سیف طریقے سے کیجیے، جب وہ یہ بات بولتا ہے تو پریچ کر رہا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ ڈرائیو سیفلی کہنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرائیونگ کا سسٹم ڈیزائن کرتا ہے، ڈرائیونگ کے رولز ڈیزائن کرتا ہے، ٹریفک رولز ڈیزائن کرتا ہے، روڈز ڈیزائن کرتا ہے، اور پورے سسٹم کو وجود میں لے کر آتا ہے۔ تو ایسا شخص وہ سیف ڈرائیونگ کا آرکیٹیکٹ ہے، صرف پریچر نہیں ہے۔ مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے مولانا کا جو تصور برآمد ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ امن کے آرکیٹیکٹ تھے۔ ایمبیسڈر تو تھے ہی تھے، مگر اصل حیثیت یہ ہے کہ آپ امن کے ایک آرکیٹیکٹ تھے۔ یعنی مولانا نے اس کو میں چند پہلوؤں سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم آنٹولوجی کے لیول پر دیکھتے ہیں۔ مولانا نے صرف پیس پریچنگ نہیں کی، بلکہ پیس کے لیے ایک آنٹولوجی پرووائڈ کی، آئیڈیالوجی آف پیس، اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری کتابوں میں مولانا بار بار آنٹولوجی کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی آنٹولوجی کا مطلب یہ کہ یہ دنیا جس میں ہم جیتے ہیں یہ کس قسم کی دنیا ہے، اس کے پیچھے کون سے سسٹمز ہیں، اس دنیا کی بیسک ریئلٹی کیا ہے، اس کو آنٹولوجی کہتے ہیں۔ تو مولانا بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ایک دنیا، کاسموس جو ہے، کائنات جو ہے، وہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے، اور اس میں کوئی کولیزن نہیں ہوتا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ بے شمار اجسام فلکی، بے شمار باڈیز، سیلیسٹیل باڈیز، وہ موو کر رہی ہیں، چل رہی ہیں، اور پوری رفتار کے ساتھ چل رہی ہیں، حرکت کرتی ہیں، مگر ان میں کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ مولانا کہتے ہیں
کہ یہ صرف سائنٹیفک آبزرویشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میٹا فزیکل انسائٹ بھی ہے. یہ ایک ماڈل ہے جو خداوند نے قائم کر دیا ہے اس کائنات میں انسان کے لیے. مولانا کہ جس طریقے سے یہ کائنات امن کے اصول پر چل رہی ہے، نان کولیزن، عدم تصادم کے اصول پر چل رہی ہے، اسی طرح انسان کو بھی عدم تصادم کے اصول پر چلنا ہے. یہ ایک میٹا فزیکل انسائٹ ہے، ایک ماڈل ہے انسان کے لیے. یعنی یہ بات کہہ کر مولانا پیس پریچنگ کو آنٹولوجی کے لیول پر لے جاتے ہیں. یہ بات کہہ کر مولانا پیس کی دعوت کو دراصل یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیس کا صرف پریچنگ نہیں ہے، بلکہ ایک ڈیوائن مینڈیٹ ہے جو خداوند نے کوسموس میں پیوست کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیس کو توڑنا، وائلنس کرنا، وہ صرف ایک مورل رانگ نہیں ہوتا، اخلاقی غلطی نہیں ہوتی فقط، بلکہ وہ آنٹولوجیکل ڈیویشن ہوتا ہے، خدا کے بنائے ہوئے ڈیزائن سے بغاوت کرنا ہوتا ہے. یہ بات بہت ڈسیزیو حیثیت رکھتی ہے. مولانا کا یہ نظریہ جو ہے، مولانا کا یہ خیال دعوت امن کو دعوت سے، پریچنگ سے اوپر اٹھا کر ایک آنٹولوجیکل ڈیزائن تک لے جاتا ہے. اسی طرح مولانا پیس کی ایک اینتھروپولوجی بھی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. اینتھروپولوجی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انسان، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اپنے آپ میں کیا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے جو اس کے بیہیویئر کو شیپ کرتی ہے، وہ کیسے سوچتا ہے، وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، اس کو اینتھروپولوجی کہتے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ انسان ایک ایکسپلینیشن سیکنگ بینگ ہے، اور اس کا بنیادی کام ایگو کو مینیج کرنا ہے. یہ مولانا بار بار کہتے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں. اور اسپرچول ایوولوشن کا طریقہ جو مولانا بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ایگو کو مینیج کرے، کنٹرول کرے. اور اسی کو آگے چلتے ہوئے مولانا ڈسکس کرتے ہیں کہ اینتھروپولوجی کی بہت اہم یونٹ مولانا پیسفل مائنڈ کو قرار دیتے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ پیسفل مائنڈ، پرسکون دماغ، جو کہ سیلف کنٹرول کے ذریعے سے حاصل ہوگا، وہ پیس کی یعنی ایک اہم یونٹ ہے. اس طریقے سے مولانا پیس کی اینتھروپولوجی کو یہاں ڈیفائن کر رہے ہیں. یہ فقط پریچنگ نہیں ہے، اینتھروپولوجی یہاں ڈیفائن اور ڈیزائن ہوئی ہے. اسی طرح مولانا پیس کی ایپسٹومولوجیکل نیسیسٹی پر بھی بات کرتے ہیں. مولانا ایپسٹومولوجی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہاؤ وی نو واٹ وی نو. جس چیز کو ہم جانتے ہیں ہم اس کو کیسے جانتے ہیں، لرننگ کیسے ہوتی ہے، نالج کیسے حاصل ہوتی ہے، پروگریس کیسے ہوتی ہے، اس کو ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں. تو مولانا پیس کی ایک ایپسٹیمولوجی بھی دیتے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ پیس از اے ماسٹر کی. ماسٹر کی ہے ہر قسم کی لرننگ، ہر قسم کی نالج، ہر قسم کی پروگریس. پیس اس کے لیے ایک ماسٹر کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی عام طور پر پیس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ پیس اور جسٹس ایک پیکیج ڈیل ہے، کہ پیس آتا ہے تو مطلب کہ پیس اور جسٹس ساتھ ساتھ آنا چاہیے، ایسا سمجھتے ہیں. لیکن مولانا یہاں ریلیشن شپ کو بدل دیتے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ پیس از پری کنڈیشن. پیس جسٹس کے لیے پری کنڈیشن ہے. پیس آئے گا تو جسٹس کے مواقع پیدا ہوں گے. اسی طرح یعنی پیس کیسے حاصل ہوگا، یہاں پیس کی ایپسٹیمولوجی کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش ہم سب کر سکتے ہیں. اسی طرح مولانا ایک بات اور کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جس کو ایگریکلچر ایج آپ کہہ سکتے ہیں. ایگریکلچر ایج میں جنگیں ہوتی تھیں اور لوگ وائلنس کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر لیا کرتے تھے. لیکن ایٹمک ایج اور سائنٹیفک ایج میں آ جانے کے بعد اب زمانہ بدل گیا ہے. اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب آپ جنگ کریں گے تو بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے موجودہ زمانے میں جنگ خلاف زمانہ بن کر رہ گئی ہے. یہ مولانا کہتے ہیں. جب مولانا جنگ کو خلاف زمانہ قرار دیتے ہیں اور پیس کو تقاضۂ زمانہ قرار دیتے ہیں تو وہ دراصل زمانے کو خود ایک کرائٹیریا بنا رہے ہیں. اور زمانے کو کرائٹیریا بنانا
یہ پیس کی ایپسٹیمولوجی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مولانا وحید الدین خان وہ صرف ایک پیس کے ایمبیسڈر نہیں تھے، یعنی تھے ایمبیسڈر بھی تھے، بٹ ہی واز بیونڈ این ایمبیسڈر. وہ ایک پیس کے آئیڈیالوگ تھے، وہ ایک سسٹم بلڈر تھے. انہوں نے پیس کے لیے کنسٹرکشن کیا اور اس کے لیے پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم، ڈی لنکنگ پالیسی وغیرہ جیسے رول ہمیں پرووائڈ کیے. شکریہ، جزاکم اللہ.